پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن اور ہرگز نہیں، تستطیعوا تم استطاعت رکھ سکتے، ان کی تعدلو تم عدل کرو، بینا درمیان، النسائی بیویوں کے، ولو اور اگرچہ، حرصتم تم حرص کرو، فلا تو نہ، تمیلو تم مائل ہو جاؤ، کل مکمل، المیلی مائل ہو جانا، فتذروہا کہ تم چھوڑ دو، کالمعلقۃ مانند لٹکی ہوئی شے کے، وَإِنْ اور اگر، تصلحوا تم اصلاح یا صلح کرو، وتتقوا اور تم تقوی کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کانا ہے، غفور الرحیم بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیویوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت جب نازل کی تو اس میں فرمایا کہ اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں کہ تم ایک نکاح بھی کر سکتے ہو، چاہو تو 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، یہاں تک کہ 4 نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اصل میں کیا ہوا تھا، مدینے میں جب ایک ریاست قائم ہوئی، اسلامک ریاست قائم ہوئی، تو اس میں ہر وقت خوف ہوتا تھا دشمن کا، چاروں طرف سے جو تھے مشرکین کبھی بھی اٹیک کر دیتے تھے، تو ہر وقت جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں، تو اس میں جنگوں میں بہت جانیں جاتی تھیں، تو جب جاتی تھیں تو بہت سارے صحابہ شہید ہو جاتے تھے، اور ان کے پیچھے ان کے بیوی بچے ہوتے تھے۔ تو اب ان بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ان بیوی بچوں کو سنبھالنے کے لیے پھر کہا گیا کہ ایک شادی کرو، 2 شادیاں یا 3 شادیاں یا 4 شادیوں تک کرو، یعنی ان کو اپنی سرپرستی میں لو۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے پولیٹیکل ریزنز بھی ہوتے تھے شادیوں کے، جیسے اگر جس قبیلے کی عورت سے شادی کر لیتے تھے تو وہ پورا قبیلہ جو ہوتا تھا وہ سسرال ہو جاتا تھا، پھر وہ جنگ نہیں کرتے تھے، تو یہ ریزنز بھی ہوتے تھے۔ تو اس لیے بھی 1-1 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی کہ ان کو سہارا دیا جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جنگ احد ہوئی تھی اس کے بعد سلمہ سے شادی کی تھی۔ تو سلمہ کون تھی؟ سلمہ وہ تھی جن کے 4 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے، اور جو ابو سلمہ تھے جو ان کے جو شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا، جب وہ شادی ہو کر آئیں تو اپنی 4 بچوں کو لے کر آئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 4 بچوں کی پرورش کی۔ تو یہ سب ریزنز ہوتے تھے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو عدل کرنا ہے بیویوں کے درمیان، تو اس بارے میں ہے یہ آیت۔ اور بیویوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ اور اگر تم اصلاح یا صلح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو یہاں فرما دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم شادیاں کرو گے، لیکن یہ تمہارے بس میں نہیں کہ تم ایک جیسی محبت سب سے کرو گے، کیونکہ انسان کا دل ہے، انسان ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو ایسا دل کی جو چیز ہے اس میں تو تمہارا اختیار نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، اور بیویوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، یعنی تم اگر چاہو بھی تو ویسی محبت سب سے برابری سے تم نہیں کر سکتے، تمہارے دل میں وہ نہیں ہو سکتی۔ انسان کی اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو وہ ان کے بیچ مکمل برابری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک جوان ہو، ایک بوڑھی، ایک تندرست ہو، ایک بیمار، ایک خوش اخلاق ہو، ایک بد اخلاق۔ ایسے حالات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک بیوی کی طرف زیادہ جھک جائے اور دوسری کی طرف کم، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا
کہ ایسا نہیں کرو کہ پورے پورے ایک بیوی سے کا بس خیال رکھو، اسی کی طرف جھک جاؤ، اور دوسری کو ایسے بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ کی لٹکی ہوئی چیز ہو. یعنی اس کو ایسا مت چھوڑ دو کہ نہ وہ شادی شدہ رہے نہ وہ بیوہ رہے. اس کو ایسا نہیں چھوڑو، اس کے ساتھ بھی عدل کرو، اس کے ساتھ بھی اس کو بھی بیوی کا حق دو، اس کے ساتھ بھی اچھے سے رہو. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دوسری بیوی کو ایسا نہ چھوڑ دو کہ جیسے وہ شوہر والی نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ غم محسوس کرے اور وہ پریشان ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر سب سے ان کا حال چال پوچھتے تھے، کوشش کرتے تھے سب میں برابری ہو. اور اگر تم اصلاح یا صلح اور تقوی سے کام لوگے، یعنی تم اصلاح کر لوگے، اچھے سے رہو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا یہ حکم سننے کے بعد میں تقوی سے کام لوگے، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی پھر تم سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے گی اور اللہ سے تم بخشش مانگو گے اور اپنی اصلاح کر لوگے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا بہت مہربان پاؤ گے، کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو بخش دیں گے اور تم پر بہت رحم فرمائیں گے. یعنی اس کے ساتھ عدل کرو، اس کا حق دو. یہ بھی کہا گیا کہ اگر عدل نہ کر سکتے ہو تو ایک ہی شادی کرو. یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی شادی کرو. تم اللہ سے ڈرو، تقوی سے کام لو، جو کچھ ہو چکا اس کے لیے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک سے زائد بیویوں میں عدل نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. یعنی اگر آپ نے ایک سے زائد بیویاں ہیں اور ان میں آپ نے ایک دم ایک کو کسی کو چھوڑ دیا، بھی جب قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ نہیں کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں تو وہ قانون ہو جاتا ہے. پھر اگر اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. عدل نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا، آدھا جسم جیسے پیرالائزڈ ہوگا اس کا، جو دو بیویوں کے درمیان عدل نہ کرتا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی عدل سے کام نہ لے، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا یعنی فالج زدہ ہوگا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا. آپ دیکھیں زیادہ تر جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں اس میں پہلے ایک بات اللہ کا حکم آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس میں جو گناہ کی بات نہیں ہوتی تو وہ بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرو اور اگر ایسا کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. یعنی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر وہ ہم نے نہیں کیا تو ہوگا گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی پاسبلٹی بتاتے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور نہایت مہربان ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے اور کون سی چیز بخشیں گے. تو یہ سب آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں کلیئرلی بتا دی ہے.